اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا پینسل لے لوں تاکہ آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ اس میں پینسل نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ اس میں آ رہی ہے، مجموع منطق میں نہیں آ رہی بھائی۔ This file has limited permissions. You may not have access to some future view permission. اچھا چلو، اس کی مرضی ہے بھائی۔ اچھا جی، ہمارا یہ جو نا ہماری یہ جو بات تھی چل رہی تھی کہ بھائی جو موجہات ہیں نا، وہ موجہات تھے، جو بسائط تھے، موجہات بسائط، وہ کتنے تھے؟ 6۔ مصنف نے کتنے بیان کیے تھے؟ 6 بیان کیے تھے۔ لکھا سمجھ ہوا آ ہے رہی ہے؟ موجہات کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، موجہات کی 2 قسمیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک بسائط، دوسرے مرکبات۔ اچھا، ایک تو مرکبات اور دوسرا ایک پہلا والا بسائط۔ بسائط۔ ہاں، تو یہ جو موجہات ہیں یہ 15 ہیں، اس میں سے 8 بسائط ہیں، 7 جو ہے مرکبات ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ حضرت سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن تھوڑا ریپیٹ کریں حضرت اس پوائنٹ کو۔ جی ذوالفقار صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی سن رہا ہوں۔ ہاں، موجہات کتنے ہیں؟ یعنی موجہات جو ہیں ٹوٹل یہ 15 ہیں، جس میں 8 بسائط ہیں اور 7 مرکبات ہیں۔ ہاں، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے 6 کا ذکر کیا تھا: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، دامہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ مطلقہ عامہ۔ ٹھیک ہے نا جی، مصنف نے اس کا ذکر کیا تھا۔ وقتیہ یعنی جو 2 بسائط ہیں ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم ذرا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ جو 2 ہیں نا دوسرے، وہ ہے ایک وقتیہ مطلقہ، دوسرا منتشرہ مطلقہ۔ یہ میں آپ کے پاس مشین میں یہ بھیج دیتا ہوں، یہ جو میں نے لکھا ہے نا وہ آپ کی طرف میں بھیج دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ اردو میں لکھا ہے آپ نے؟ ہاں، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ اب ہم ذرا پڑھتے ہیں کہ بھئی وقتیہ مطلقہ کی تعریف، یعنی بسائط میں سے جو 7واں ہے وہ وقتیہ مطلقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قضیہ موجہ بسیطہ ہے کہ جس میں ثبوت محمول للموضوع، سمجھے بات، یا پھر کیا ہو کہ سلب محمول عن الموضوع۔ تو اس کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، موضوع سے ہو، موضوع کے اوقات میں سے کسی معین وقت میں، یہ اس کی جہت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سر دوبارہ اس کو پڑھ لوں۔ کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ وہ قضیہ موجہ بسیطہ ہے کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہو، موضوع کے اوقات میں سے کسی معین وقت میں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی طرح آپ مثال سنیں، جیسے دیکھو، کل قمر منخسف بالضرورہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر جو چاند ہے نا، کیا ہوتا ہے، چاند گہنا جاتا ہے، ہر چاند گہنے والا ہے ضروری۔ اب یہ جو چاند ہے نا، اب چاند کے بہت سارے اوقات ہیں، چاند کے بہت سارے وقت ہیں، کہ پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، تو چوتھی، پانچویں، مطلب یہ کہ یہ اس کا اوقات ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ ہاں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چاند جو گہنا جاتا ہے نا، چاند گہن جو لگتی ہے، یہ کیا لگتی ہے؟ کہتے ہیں وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ زمین، آسمان، سورج اور کیا کہتے ہیں اس کو، سورج اور یعنی سورج کے درمیان اور اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے۔ یعنی ہر چاند کے جو اوقات ہیں، چاند کی جو منزلیں ہیں، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں نا۔ ہاں، تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان
اب یہ اوقات میں سے یہ چاند کے اوقات میں سے ایک معین وقت ہے. کون سا معین وقت ہے؟ کہ جب اس کے درمیان میں زمین حائل ہو جائے. ٹھیک ہے جی، صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی. جی جی حضرت آ رہی ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اب کیا ہوا، اب یہ محمول کا ثبوت، محمول یہاں پر کیا ہے؟ منخسفن، یہ محمول ہے، اور کل کمرن کیا ہے؟ یہ موضوع ہے. تو ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ تعریف یہ کی تھی کہ بھائی جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کہ ذات موضوع، یعنی یوں کہ موضوع کے اوقات میں سے کسی ایک معین وقت میں. اب جو چاند ہے یہ موضوع ہے، چاند کے بہت سارے اوقات ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کا چاند، آٹھویں کا چاند. پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے اور سورج کے درمیان میں ایک معین وقت میں کیا آ جاتی ہے؟ ایک وقت میں کیا آ جاتی ہے؟ زمین حائل ہو جاتی ہے. جب زمین حائل ہو جاتی ہے تو وہ پھر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے پایا جاتا ہے، یعنی انخساف کا ثبوت قمر کے لیے پایا جاتا ہے. سنے بات کہ نہیں؟ میں معمول کا ثبوت موضوع کے لیے پایا جائے، جب وہ زمین آتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے اب ضروری ہے. موضوع کے لیے ضروری ہے. ہاں اب جتنا دیکھو نا کہ بھئی اب دیکھو کہ اس میں کیا ہے کہ بھئی قمر، یہ دوسری مثال بھی دیتے ہیں، لا شیء من القمر بمنخسف ضرورت وقت التربیہ. ٹھیک ہے جی. اب ذرا پہلی مثال بھی دیکھیں، دوسری مثال بھی دیکھیں. لیکن جی پہلی مثال میں کیا ہے کہ انخساف کے ثبوت کا کیا ہے؟ انخساف کے ثبوت ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. انخساف کے ضروری ہونے کا کیا لگایا گیا ہے؟ حکم لگایا گیا ایک وقت معین میں. یعنی جب زمین میں سورج اور یعنی سورج اور چاند کے درمیان حال ہو جائے تو اس وقت انخساف پایا جائے گا. اور دوسری مثال میں کیا تھا؟ لا شیء من القمر ضرورت وقت تربیہ. دوسری مثال میں کیا ہے؟ قمر کے انخساف کہ نفی کی جو ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے نا، وہ خاص وقت ہے. یعنی جب چاند چوتھے برج میں ہو. چاند کہاں ہو؟ جب چوتھے برج میں ہو نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت، وہ تو پہلی بات گئی. اب قمر کی بات ہے کہ قمر کی ہاں چوتھے برج میں جب ہوتا ہے نا چاند، جس میں جی سورج ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ اس وقت میں چاند کو گرہن نہیں لگتا. کیوں کہ اس وقت جو ہے نا سورج بھی چوتھے برج میں ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، چاند ہے، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس وقت اس کو گرہن نہیں لگے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ میں بھیجوں گا پھر مزید تم دیکھ لینا. جی جی. اچھا جی، اس کے بعد ہے پھر منتشرہ مطلقہ. پہلے ہم نے پڑھا تھا وقتیہ مطلقہ، اب یہ 8واں منتشرہ مطلقہ. کہتے ہیں وہ قضیہ ہے کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو ذات موضوع کے اوقات میں سے کسی غیر معین وقت میں. پہلے کیا تھا؟ معین وقت تھا. اب یہ کیا ہے؟ غیر معین وقت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت اس پوائنٹ کو ریپیٹ کریے گا، میں تھوڑا دروازے پہ چلی گئی تھی. اچھا. ایک ہے نا وقتی یا مطلقہ کی ہم نے تعریف کیا کی تھی، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو ذات موضوع کے اوقات معین میں سے کسی ایک وقت میں. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے؟ اب منتشرہ مطلقہ کی تعریف کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں جیسے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو ذات موضوع کے اوقات میں سے کسی غیر معین وقت میں. اچھا، یہ کس ڈیفینیشن؟ ایک تو وقتیہ مطلقہ کی بتائی، دوسری کس کی ڈیفینیشن؟ منتشرہ مطلقہ. منتشرہ مطلقہ. منتشر. ہاں جی منتشر. منتشر آ گیا نا، دیکھو منتشر مانے جس میں غیر معین وقت میں. بس وہ ساری سیم رہے گی، صرف غیر معین وقت میں. ہاں اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو کل حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما.
کہ بھائی یہ جو ہر حیوان ہے نا سانس لینے والا ہے. اب ہم بھی جو ہے نا کیا ہے کہ سانس لینے والا ہے، سانس لینے والے ہیں. قدرہ نہیں چل رہی بھائی، یہ جو ہے نا یہ اوسط ہے. ہوں ٹھیک ہے جی. سفیان صاحب پوچھ رہے تھے تو ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھو کل حیوان متنفس بالضرورہ وقت ما، کیا مطلب ہوا کہ ہر حیوان جو ہے وہ سانس لینے والا ہے. ضروری ہم بھی سانس لے رہے ہیں نا، جی ہم بھی جی تو سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. اب سانس لینے کا چکر کیا ہے کہ سانس لینے کا چکر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مرتبہ سانس باہر نکالتے ہیں اور ایک مرتبہ دوسری مرتبہ ہم اندر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بالفرض اب جو ہے نا، اب ذرا دیکھو کہ یہ جو سانس لینا ہے یہ ہمارے لیے ثابت ہے، ہمارے لیے کیا ہے ثابت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس ٹھیک کا بالفرض یہ دیکھو آج کا ٹائم کیا ہوا ہے 9:14، 14 منٹ 5 سیکنڈ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 9:14 ہوں تو ہم ضرور سانس باہر نکالیں. ہو سکتا ہے ہم اندر لے رہے ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باہر نکال رہے ہوں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بالکل صحیح ہے حضرت، پوری بات جی کلیئر جی ہو جی گئی بالکل. کہ ہاں معین وقت میں تھا، یہ غیر معین وقت میں ہے. مقصد وہاں پہ چاند اور سورج جو بھی ہے اس کا، اس کے ہاں ڈھلنے کا اور اس کے چڑھنے کا ایک ٹائم ہے، زمین اس کے حائل ہونے کا، لیکن یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہاں. مقرر. اب ذرا ہم نے جو پیچھے جو پڑھا تھا نا ضروری مطلقہ پڑھا تھا نا، ہم تو کہتے ہیں نا ضروری مطلقہ یہ وہ. اب ضروری مطلقہ کی وجہ تسمیہ کہ ضروری مطلقہ کو ضروری مطلقہ کیوں کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جی یہ جی. پھر تیسری چیز آ گئی. ہیں؟ ایک تو وقتیہ تیسری متعلقہ چیز ہو ہے. گئی، منتشرہ متعلقہ ہو نہیں گئی. اب نہیں، یہ ضروریہ مطلقہ جو ہم پیچھے جو ہم بسائط پڑھ چکے ہیں نا 8 بسائط، جی جی ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، دامہ مطلقہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. اب جی ہم ان سب کا نام، ان سب کے نام رکھنے کی وجہ پڑھتے ہیں کہ بھئی ان سب کو یہ نام کیوں دیا گیا، ضروری مطلقہ کو ضروری مطلقہ کا نام کیوں دیا گیا. نہیں سمجھ وجہ آئی بات؟ تسمیہ. ہاں وجہ تسمیہ، یعنی ہم نے 8 پڑھے تھے نا، جی جی. 8 پڑھ لیے نا ہم نے، 8 پڑھ لیے نا. 6 پہلے پڑھ لیے تھے، 2 ابھی پڑھ لیے. 8 پورے ہو گئے 8 اور پورے ابھی ہو ان گئے کی نا. وجہ تسلیم ہے. ہاں وجہ تسمیہ. ضروری مطلقہ ہم نے پڑھا تھا نا، ضروری مطلقہ کس کو کہتے ہیں نوشین بین؟ حضرت وہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہاں ضروری مطلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو جب تک ہاں کہ ذات موضوع موجود ہے. یہ پڑھا تھا نا ہم نے، ٹھیک ہے. یاد ہے؟ ضروری متعلقہ کہہ رہے ہیں نا، ضروریہ متعلقہ. ہاں ضروری مطلقہ پڑھا تھا نا ہم نے یہ. جی جی، معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو یا معمول ہاں کی کی نفی، جو یہ موضوع سے ضروری ہو. ہاں جب تک کہ ذات جب تک موضوع ذات موضوع موجود ہے. موجود ہے. یہ پڑھا تھا نا ہم نے. جی جی ہاں جی ہاں جی. بالکل. اب یہ بات ہے کہ بھئی ان کو ضروری مطلقہ کیوں کہتے ہیں. ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں تو کہتے ہیں ضروریت ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے، ضرورت کی قید ہے. ٹھیک ہے نا جی، جیسے ضرورت ہم کی نے ایک قید ہے مثال نا. پڑھی، انسان حیوان ہاں بالضرور. ہاں تو اب دیکھو کہ اس میں ایک تو ضرورت کی قید ہے، اور اس کو مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وصف عنوانی یا وقت کی قید نہیں ہے. او بات جی. سمجھ میں آ رہی؟ اس میں وصف عنوانی اور ہاں ضرورت وصف عنوانی یا وقت کی قید نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وقت کی قید نہیں ہے. جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، کلو انسان حیوان بضرورت، ہاں تو اس میں جو وصف عنوانی نہ وصف عنوانی ہے، نہیں ہے. نہ تو جو ہے نا کیا کہ اس میں کسی اور چیز کی قید ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مطلقہ کہتے ہیں. ٹھیک صحیح ہے ہے. کہ نہیں؟ ضروریہ کیوں کہتے ہیں؟ ہوں کیونکہ یہ ضرورت کی قید پر ہے، یعنی ضرورت کا ذکر ہے اس میں. اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے. وصف عنوانی یا وقت کی.
اس کے بعد دائمہ مطلقہ کی وجہ تسمیہ. کہ دائمہ مطلقہ کو دائمہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوام پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ دوام پر. ہاں. اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوام وصف عنوانی وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. یعنی دائمہ اچھا، ہم کہتے ہیں دائمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ دوام پر مشتمل ہے. اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وصف عنوانی اور وقت کی قید نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے حضرت. ہاں. مشروطہ عامہ کی وجہ تسمیہ. کہتے ہیں مشروط عامہ کو مشروط ہوتے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. اس میں ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وصف اس میں عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. وصف عنوانی کے ساتھ کیا مشروط ہوتی ہے؟ ضرورت. اور اس جو طرح سے ضرورت کہہ ہے نا، سکتے ہیں اس میں ضرورت کی جو قید ہے نا، ضرورت کی جو قید ہے، ضرورت کی جو قید ہے وہ وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہم اسے کیسے وصف مشروط عنوانی. عامہ کی تعریف کیا بنے گی؟ مشروط عامہ کی تعریف یوں بنے گی کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے وصف عنوانی کے ساتھ. تو وصف عنوانی، یہ ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ مقید پائی گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں. اس وجہ اس کو مشروط عامہ کہتے ہیں. تو عرفی عامہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہتے ہیں؟ عرفی عامہ کو عرفی عامہ تو عرفی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کو مطلق ذکر کیا جائے یعنی کسی جہت کو ذکر نہ کیا جائے تو اہل عرف اس وقت یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت موضوع کے لیے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. تو چونکہ یہ معنی اہل عرف سے لیا گیا ہے نا، اس لیے عرف کی طرف نسبت کرتے ہوئے عرفیہ عام اس کا عرفیہ نام رکھا گیا. اس کا کیا نام رکھا گیا؟ عرفیہ. کیونکہ اگر ہم اس میں کیا کریں، کسی جہت کو ذکر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ جو عرف والے ہیں اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کو مطلقہ سمجھ دیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو کیا سمجھیں گے؟ ضروری مطلقہ سمجھیں گے. اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر اس کا نام رکھ دیا عرف. عرف ہے اس لیے ہم نے اس کا نام عرفیہ رکھ دیا. اور ٹھیک. عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ عرفیہ خاصہ سے عام ہوتا ہے. عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ سے کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. اچھا جی. وقتیہ مطلقہ کی جو ہے نا کیوں کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ وجہ تسمیہ؟ کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ کو وقتیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت وقت کی قید کے ساتھ مقید ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا. اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لا دوام کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا دوام قید کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا. ہاں، مقید نہیں ہوتا. منتشرہ مطلقہ کی وجہ تسمیہ. کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ کو منتشرہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حکم ضروری ہونے کا وقت منتشر ہوتا ہے. منتشر اور غیر وقت غیر معین ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ اور اس کو مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لا دوام کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہے مطلقہ عامہ کی وجہ تسمیہ. کہ مطلق عامہ کو مطلق عامہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو مطلق عامہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ جب اس کو کیا ذکر کیا جائے یعنی بغیر کسی جہت کے ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت یہی معنی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نسبت تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہوگی. تو چونکہ یہ معنی و مفہوم جو ہے نا قضیہ مطلقہ کا مفہوم ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلقہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی یہ؟ بس حضرت یہ آپ بھیجیں گے نا، نوٹس بھیجیں گے، اس کو پھر پڑھ کے پھر ہی جب نیکسٹ کلاس ہوگی تو پھر اس میں آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا ہاں. انشاءاللہ.